मोहम्मद सईद साहब जो आप हजरात के सामने नात पेश कर रहे थे, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी इस आज की तकरीब में जिन खुश नसीब उस्ताद किराम ने इस साल जामिया से कुरान पाक की मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है, उन तलबा का आखिरी सबक होगा। मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ इमामुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा, इमामुल मुजम्मिदीन हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी अहमद बिन नबी साहब दामत बरकातुहू की खिदमत में कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और उन खुश नसीब तलबा को आखिरी सबक पढ़ाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين हज़रत उस्तादुल मुर्रा खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम को आखिरी सबक पढ़ा रहे थे। इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद दर्स बुखारी शुरू होने वाला है। उससे कबल हमारे जामिया के एक तालिब इल्म ने बड़ी मेहनत से एक खूबसूरत तकरीर तैयार की है। मैं दावत देता हूँ दर्जाए सादिसा के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और जो उन्होंने खूबसूरत तकरीर तैयार की है वो सामईन को सुनाएँ। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله
النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم اساتذہ کرام، ذی وقار طلباء و عزیز القدر ساتھیوں، اور شہر باہر سے تشریف لائے ہوئے زعماء، علماء، طلباء، صلحاء، آج میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے مثالی نوجوان. تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں موجود انہم فتیتن کا لفظ آیا ہے. یہ فتیتن فتح کی جمع ہے، یہ نوجوانوں کے معنی میں آتا ہے. علماء تفسیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس لفظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصلاح اعمال و اخلاق اور رشد و ہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر میں ہے. بڑھاپے میں پچھلے اعمال و اخلاق ایسے پختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا ہی اس کے خلاف حق واضح ہو جائے ان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے بیشتر نوجوان لوگ ہی تھے. وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے ساری دنیا کی ظلمتوں کو مٹا کر اللہ کی زمین کے ہر حصے پر علم و عمل کی شمع روشن کی اور دنیا کو گٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشن کرنوں کی سیر کرائی اور چمکتے مہتاب سے روشناس کرایا. آئیے تاریخ کے اوراق پلٹ کر ہم شام کے شہروں، عراق کی مضافاتی بستیوں، اندلس کے باغات، ہند کے شہروں اور دنیا کے دوسرے مقامات سے ان بہادر جفاکش اور ملت کا درد رکھنے والے عظیم سپوتوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے شب و روز کی انتھک کوششوں سے علوم نبوی کو حاصل کیا اور پھر مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قرطبہ، جامعہ ازہر اور بڑے بڑے مراکز اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے اور پھر علوم نبوت کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. بے شک دنیا کے گوشے گوشے میں قائم بام و درانے بعمل نوجوانوں کے قابل فخر کارناموں پر بزبان حال مدہ سرا ہیں اور ان کی عظمت کے گن گا رہے ہیں. جی ہاں، وہ نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے نفوس کو مہذب بنایا، دلوں کو ہدایت کے راستے دکھائے، علم و عمل کی فضائیں قائم کی. وہ نوجوان ہی تو تھے جنہوں نے آزادی کا علم اس وقت سر بلند کیا تھا جب قوم غلامی کی قید میں جکڑی ہوئی تھی. عدل و انصاف کا پرچم اس وقت لہرایا تھا جب فارس اور روم نے مختلف قوموں کو اپنی جنگی خواہشات کے لیے مسخر کیا تھا. میرے عزیز القدر دوستو، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جا بجا شہید کا ذکر کیا ہے کیونکہ شہید اپنی عادات و خصائل کی بنا پر ان کو بہت پسند تھا. اور پرندوں کی دنیا کا یہ درویش ان کے فلسفے خودی کی بھی تشریح و توضیح کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان بھی شہید کی سی خوبیاں
اپنائیں تاکہ مسلمان ایک بار پھر اپنی نشاط ثانیہ کو پالیں۔ انہوں نے جو خوبیاں بیان کی ہے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی خوبی غیرت و خودداری ہے۔ غیرت و خودداری درویش کی سب سے بڑی صفت ہے، اور یہی حال شاہین کا بھی ہے، اس لیے کہ وہ مرغ سرا کے ساتھ دانا نہیں چگتا جو دوسروں کے احسان کے باعث ملتا ہے، اور نہ کرگس کی طرح مردہ شکار کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت شکار زندہ، یعنی حقیقت اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور۔ بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ اسی طرح اقبال کو شاہین کی تیز نگاہی اور دوربینی بھی پسند ہے۔ شاہین کی تیز نگاہی اس کی وسعتوں کو پرواز بخشتی ہے، لیکن اے شہباز یہ مرغان صحرا کے اچھوت ہیں فضائے نیلی منہ کے پیچ و خم سے بے خبر۔ ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سرتا پہ نظر۔ اقبال جد و جہد اور سخت کوشی کے مبلغ ہے، یہ صفت بھی شاہین میں ملتی ہے۔ اقبال مسلم نوجوانوں میں شاہین کی یہ صفات پیدا کر کے انہیں مجسمہ عمل و حرکت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سبق اقبال نے ایک بوڑھے عقاب کی زبانی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے دیا کہ سخت کوشی اور محنت کی بدولت زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی اکبی۔ سخت کوشی دراصل لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال کو شاہین اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ طاقتور ہے، قوت اور توانائی کے تمام مظاہر اقبال کو بہت مرغوب ہے۔ اقبال کو طاؤس، قمری اور بلبل اسی لیے پسند نہیں کہ وہ محض جمال ہے، قوت کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح تیتر اور کبوتر جیسے پرندے محض اپنی کمزوری کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفاجہ۔ اقبال کو حریت اور آزادی کی قدر بہت پسند ہے، یہ قدر بھی شاہین میں ملتی ہے۔ اقبال اپنے مسلمان نوجوانوں میں بھی شاہین کی یہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ اقبال کو شاہین کی یہ ادا بھی پسند ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا۔ آشیانہ بنانا اس کے فقر کی تذلیل ہے، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، ارے گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ اقبال کو شاہین اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ اس کے عزائم کو نئے نئے امکانات سے روشناس کراتا ہے۔ اقبال اپنے مسلمان نوجوانوں میں بھی شاہین کی یہی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، کنجش کو حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی۔ اقبال کو شاہین اس لیے پسند ہے
کہ وہ طاقتور بھی ہے، لیکن وہ اپنے مسلمان نوجوانوں کے اندر شاہین والی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اقبال کو ایسا شاہین ہرگز پسند نہیں جو کرکسوں میں پلا بڑا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسم شہبازی سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچوں کو صحبت زاغ۔ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شہبازی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ اقبال اپنے مسلمان نوجوانوں میں شاہین والی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آزادی کے عالم میں ہی شاہین کے لیے تجسس ممکن ہوا کرتا ہے، ورنہ غلامانہ ذہنیت تو اس کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ پرتجسس نگاہوں کو اتنی ہی اہمیت سے دیکھتے ہیں جتنی چیتے کی نظر کو، جتنے چیتے کے جگر کو۔ ان کے خیال میں یورپی علوم ہمارے لیے اتنے ضروری نہیں جتنا تجسس کا ذوق ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہم تخلیقی صلاحیتوں سے محروم رہیں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، ارے چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ۔ اقبال ملت کے نوجوانوں کو شاہین کی یہ صفات پیدا کر کے، اب اقبال ملت کے نوجوانوں کو شاہین کی یہ صفات پیدا کر کے انہیں مجسمہ عمل و حرکت بنانا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہماری اولاد کی مناسب تعلیم و تربیت نہیں کی جاتی۔ وہ ارباب تعلیم کے خلاف خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندانے مکتب سے کہ سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر و آخر دعوانا۔